اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان المؤمنون لینفروا کافہ صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر عزیزان محترم، کل ہم نے موضوع کا عنوان کا تعارف کرا دیا آپ سے، فقہا اور مرجعیت کی کچھ تھوڑی سی ابتدائی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ یہ غلط فہمی اور ایک شبہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ شبہ دور ہو جائے کہ یہ نئی چیز نہیں ہے، نئی چیز وہ ہے جو اس کے مقابلے پر لائی جا رہی ہے۔ سمجھ میں نئی چیز فقہا اور علماء کی پیروی نہیں ہے، نئی چیز یہ ہوگی کہ فقہا اور علماء سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے۔ دیکھیے پھر آیت کی دوبارہ آپ کے سامنے تلاوت کر دیں، پھر ذہنوں میں تازہ ہو جائے، لیکن اس سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کل ہی ماشاءاللہ 90%، 80%، 90% کے قریب لوگ ماسک لگائے ہوئے تھے، آج ماشاءاللہ 100%، خدا کا شکر۔ بس اسی طرح SOPs کے ساتھ چلتے رہیں، پروردگار عالم اپنا کرم کرے گا۔ اس دعا سے آغاز کر رہا ہوں کہ معبود اس ذکر کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں، اس یقین کے صدقے میں جو ہمیں حسین پر ہے، اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ بس تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، اب میں نے عرض کیا کہ ذرا سا آیت کی تکرار کر دیں تاکہ ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ سورہ توبہ کی 122ویں آیت جسے ہم نے صدام کلام قرار دیا، اور بھی آیت پیش کرتے رہیں گے لیکن اس کو صدام کلام قرار دیا کسی وجہ سے۔ دیکھیے آیت میں ہی ساری بات آ گئی ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ یہ صحیح نہیں کہ سارے کے سارے نکل جائیں، ایک معاشرے میں سارے اللہ کی راہ میں نکل جائیں، سارے مولوی بن جائیں، سارے عالم بن جائیں، امکان نہیں ہے نا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی ایک راز چھپا ہے، یہاں یہ راز ہے، یہاں یہ راز پوشیدہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ نہیں کسی کی تقلید نہ کی جائے۔ اندھی تقلید، بھائی اندھی تقلید اور ہے، تقلید اور چیز ہے۔ اندھی تقلید تو نہ کی جائے، وہ کب کہا جا رہا ہے کی جائے، لیکن سوال یہ کہ نہیں جی آپ خود حدیث کے ذریعے سے اہل اخبار جو کہلاتے ہیں ہمارے برادران جن کو اخباری کہا جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے کیونکہ ہمیں تھوڑی سی کوشش کریں کہ علمی گفتگو ہو تو کسی کی توہین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان کو دلیلیں قائم کرنی ہو تو ضرورت کیا ہے توہین کرنے کی؟ یہ تو ہمارے معاشرے میں آج آ گیا نا کہ جس کو آپ نہیں مانتے اس کی توہین کرنا شروع کر دیں، یہ علی والوں کا یہ قاعدہ نہیں ہے، نہ سکھایا گیا۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کا قاعدہ یہ نہیں ہے، ماننا ہے مانے کوئی، نہ مانے نہ مانے، لیکن کسی کی توہین، کسی کی دلازاری یہ ہمارے مسلک میں جائز نہیں ہے، ہمارے مشرب میں جائز نہیں ہے، ہمارے مکتب میں جائز نہیں ہے۔ جس راہ کے ہم راہی ہیں، مسافر ہیں، اس راستے میں یہ چیزیں جائز نہیں ہے کہ کسی کی توہین کی جائے یا کسی کی دلازاری کی جائے۔ ہاں وہ الگ ہیں جن پر قرآن بھی لعنت بھیجتا ہے، اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں، وہ الگ ہے نا مزہ۔ اب آپ جانتے ہیں میں کہاں آپ کو صرف اشارہ کر دیا میں نے تاکہ کوئی یہ کہے کہ جب قرآن میں بھی تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ اور طبقہ ہے جس پر اللہ نے بھی لعنت کی ہے، ملامت کی ہے، ان کا ذکر یہاں پہ ہے ہی نہیں، جب آئے گا تو کر دیں گے، اگر کہیں ایسا ذکر ہوا تو آ ہی جائے گا۔ تو اب جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ تقلید ہے کیا؟ لفظ تقلید کیا ہے بھائی؟ مصدر ہے، کہتے ہیں باب تفعیل کا مصدر ہے، قلدہ یقلدو یا یقلدو سے جب یہ باب تفعیل میں کیا تو تقلید بن گیا، اسی سے قلادہ نکلا۔ قلادہ کسے کہتے ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، وہ اونٹ کے، بھینس کے یا گائے کے یا بکرے کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈالا جاتا ہے، وہ گھنٹی بج رہی ہوتی ہے نا، اصل میں قلادہ کا معنی ہے گلو بند، گلے کا ہار۔ تو جب کوئی کسی کی بیعت میں آ جائے تو کہتے ہیں اس کی بیعت کا قلادہ اس کے گلے میں آ گیا۔ اچھا جانور کے گلے میں بھی کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تاکہ مالک کا اتباع کرتا رہے، ہے نا، وہ گھنٹی بجتی ہے مالک کو معلوم ہوتا ہے کہاں ہے کدھر ہے کس طرف ہے کہاں، ایسے ہے نا۔ یا وہ کولو کا جو بیل ہوتا ہے سارا دن بیچارہ چلتا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ 150-200 کلومیٹر چل لیا میں، آنکھ کھولتا تو وہی کھڑا ہوا کہ اس کی پٹی باندھ دیتے نا، وہ گھنٹی بج رہی ہوتی ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں چل رہا ہوں۔ یہ قلادہ کہلاتا ہے، اس کو گلے میں جو ڈالا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟
قلادہ، گلو بند، اسی سے مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو وہ ہے کہ کسی گلے میں پٹا ڈال دیا جائے، یوں بھی کہتے ہیں اس کو، گلے میں پٹا ڈال دیا بیٹھتے ہیں، یہ کون سا؟ آپ کو عقل دی ہے اللہ نے، سمجھنے کے لیے صلاحیتیں دی، ہاں بالکل دی ہے عقل، ہم کب کہنے کے نہیں دی ہے؟ لیکن دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کہنے کہ اپنی عقل سے سمجھو، تو اب صرف پاکستان کی مثال لے لیجئے کہ کتنے آبادی ہے، 22 کروڑ مثلا، اب یہ 22 کروڑ عوام اسی وجہ سے تو مصیبت میں پڑے ہوئے کہ سب نے اپنی عقلوں سے سمجھنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی اللہ کے بندے، کیسے ہر آدمی اپنی عقل سے فقہی حکم نکال لے گا، شرعی حکم نکال لے گا؟ سیدھی سی بات ہے بھائی، کوئی ایک پڑھے گا باقی کو بتائے گا۔ اچھا جو اخباری برادران ہیں ان کا بھی یہی قاعدہ ہے، ان کا بھی تو ایک بڑا ہے نا عالم، وہ بتا رہا ہے سب کو، بھائی اسی کو تو ہم تقلید کہہ رہے ہیں، آپ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں تقلید، آپ ہی تو بتا رہی نہیں، کوئی ایک کچھ بتانے والے ہونے چاہیے، کچھ سمجھنے والے ہونے چاہیے، کیونکہ میدان الگ الگ ہے۔ آپ طب کے میدان کے ماہر ہیں، جب آپ طب کے میدان میں جا رہے ہیں تو آپ انصاف سے بتائیے، آپ کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ آپ 14-15 سال فقہی میدان میں تعلیم حاصل کریں؟ نہیں، آپ کے لیے ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کو کوئی فقہی مشکل پیش آ جائے تو اس مشکل سے نکال دے۔ یہ ہے عقلی تقلید۔ کیا کہلاتے ہیں اس کو؟ یہ عقلی تقلید ہے بھائی، کی جائے گی، جیسے میں ڈاکٹر کی کر رہا ہوں نا، میں آپ کے سامنے کل سے یہ کہہ رہا ہوں، ہر جگہ کہہ رہا ہوں، ہر عالم کہہ رہا ہے کہ بھئی ماسک لگا کے رکھیے، ماسک لگا کے رکھیے، آپ کو کہے قرآن میں اس کا حکم کہا ہے؟ نہیں ہے بھائی۔ حدیث میں اس کا حکم کہا ہے؟ نہیں ہے بھائی۔ ہر چیز کے دلیل مانگ رہا ہوں، یہ بتائیے کس امام نے کیا، کس نبی نے کیا؟ نہیں کیا، ہم خود کہہ رہے نہیں کیا۔ یہی تو فرق ہے، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بھئی شرع نے یہ بتایا کہ اصول بتا دیا کہ جب مریض ہو جاؤ تو کس کو دکھاؤ؟ طبیب کو دکھاؤ بھائی، ڈاکٹر کو دکھاؤ، حکیم کو دکھاؤ، جس پہ تمہارا بھروسہ ہے اس کو دکھاؤ، ہومیوپیتھک پہ بھروسہ ہے اس کو دکھا دو، ایلوپیتھک پہ بھروسہ ہے اس کو دکھا دو، حکمت پہ یونانی طب پہ بھروسہ ہے اس کو دکھا۔ بھائی دکھانا تو ہے نا، یہ تقلید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ اصول دین نے دے دیا۔ اچھا دیکھیے اور اس کی ایک بہت بڑی مثال دے دیں، یہ بتائیے یہ جتنے بھی علوم ہیں معصوم ان پر حاوی ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی ہے نا، علم لدنی کا حامل ہے، علم لدنی کا مالک ہے، معصوم، سارے علوم ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے آپ نے روایت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ میں مصائب نہیں پڑھا، ایک دلیل دینا چاہ رہا ہوں کہ جب مولا عارفان کے سر پہ ضربت لگی ہے 19 کی صبح تو طبیب آیا کہ نہیں آیا؟ ہر جگہ ذکر ہے، اب کوئی نکال دے تو نکال دے بھئی، ڈھیٹ بن کے وہ اور بات ہے، لیکن 1400 سال سے تمام روایات میں موجود ہے کہ طبیب آیا، طبیب نے دوا میں بھگو کے وہ دھاگا جو تھا وہ زخم میں ڈالا اور پھر باہر نکال کے سر پیٹا، امامہ پھینک کے کہا کہ زخم بہت گہرا ہے۔ تو کیا مولا کو نہیں معلوم ہے؟ وہ جو جا اسی لے رہے ہیں جو نعرہ بلند کر رہا ہے ضربت لگنے کے بعد فزت برب الکعبہ، اسے نہیں معلوم؟ معلوم ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے، قیامت تک سمجھانے کے لیے کہ میں نے اس طبیب کو نہیں روکا تاکہ یہ اپنا کام انجام دے۔ آپ سمجھ میں آگئی بات؟ اس سے بڑی دلیل کوئی ہو سکتی ہے؟ میں طبیب، میں علی، سارے علوم پر حاوی، علم لدنی کا حامل، میں نے اس طبیب کو نہیں روکا تاکہ یہ اپنا کام انجام دے، اور قیامت تک میرے چاہنے والوں کو یہ اصول اور قاعدہ مل جائے کہ جب بھی چوٹ لگے، بیمار ہو تو طبیب کے پاس جانا پڑے گا۔ حالانکہ میں نے عرض کر دیا مولا کو تو ضرورت نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہمیں سمجھانے کے لیے، جیسے دعائے کمیل پہ بعض لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، بھئی مولا نے سکھائی، مولا نے یہ کیا کہہ دیا، یہ اس لیے ضروری ہے فقہا کے پاس جانا۔ اب سمجھا رہا ہوں بات کو، فرماتے ہیں معصوم انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، ہے نا، اور بھی بہت سارے لفظ استعمال کیے، ایسا ہے انا عبد الضعیف۔ اب لوگوں کو اعتراض، مولا ایسے کہہ رہے ہیں انا عبد الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، خدا کے بندو علی ہمیں سکھا رہا ہے قیامت تک کے لیے، اگر علی نہ بتائے تو کیسے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا کیسے ہے؟ اتنی سیدھی سی بات۔ اب سمجھ میں آیا قلادہ کسے کہتے ہیں، تقلید کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اگر یہ سب نہ ہو، کوئی سمجھانے والا نہ ہو تو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو ایسے ذلیل اور حقیر بن کے جاؤ، ایسے ہمیں سکھایا جا رہا ہے علی علی ہے، سمجھ گئے؟ علی علی ہے، اس کے منصب پہ بات نہ کرو، لیکن ہمیں بتایا جب تم جاؤ تو ایسے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو۔
مسکین بن جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو ذلیل بنا کے، حقیر بنا کے پیش کرو، ضعیف بنا کے پیش کرو۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے جتنی بھی دعائیں ہیں، میں نے ایک مثال دے دیا، سمجھ میں آ گئی بات؟ بس اس لیے کہا گیا کہ سب کے سب نہ چلے جاؤ، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب کے سب نہ دوڑ جانا، سب کے سب چلے جاؤ کہ پیچھے کیا رہ جائے گا۔ اس کے بعد فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، بس یہ کیوں نہیں ہوتا کہ تم میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت جائے، یعنی ہر جو آبادی ہے اس آبادی میں سے کچھ لوگ پڑھنے چلے جائیں۔ اچھا ایک نہیں کچھ لوگ جائیں، وہ بھائی یہ بھی اس میں بھی بڑے راز ہیں، کچھ لوگ جائیں گے تو کوئی کام کا آئے گا، ایک ہی کو بھیجا وہی کام کا نہ ہوا تو ہو گیا آپ کا کام چوپٹ۔ اب سمجھ میں آئے راز اور رموز کیا ہیں، اسرار اور رموز کیا؟ کچھ جاؤ، وہ بھائی کچھ جاؤ گے تو کوئی اکا دکا کام کا آئے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہزاروں لوگ پڑھتے تھے، 50,000 حوزے میں پڑھتے تھے، جیسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، نرسری میں لاکھوں داخل ہوتے ہیں، پرائمری تک پہنچتے پہنچتے تعداد کم، ہائی تک پہنچتے پہنچتے اور کم، کالج میں پہنچتے پہنچتے رہ گئے چند ہزار، یونیورسٹی میں رہ گئے چند سو، ہر سال کے نا چند سو داخلہ، تو بھئی کہاں گئے؟ ہم نے تو 5 لاکھ داخل کرائے تھے نرسری میں، 5 لاکھ میں سے 500 بچے، اور 500 میں سے بھی کام کے نکلے 5 ہیں۔ دیکھیں بڑے سیدھے ہمارے دائرے میں اتنا منطق فلسفہ وغیرہ مجھے بھی نہیں آتا، میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ 5 نکلے، یعنی ان 5 کو اب سمجھ میں آئی بات، یہ 5 ہی تو چاہیے تھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ 5 ہیں کہاں، چھپے ہوئے کہاں ہیں۔ ان 5 کو تلاش کرنے کے لیے لاکھوں کی نرسری لگائی گئی ہے۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے سائنٹسٹ گزر گئے اور ہیں اب بھی موجود ہیں نا، اکا دو، حالانکہ کتنے پڑھنے کو بھیجے تھے، لاکھوں بھیجے تھے کہ نہیں بھیجے تھے؟ بس یہی حوض علمیہ، حوض علمیہ میں ہزاروں بھیجے جا رہے ہیں، ہزاروں بھیجے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ مجھے نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، مدرسہ بنانے والوں کو نہیں معلوم کہ شیخ مفید کہاں ہے، شیخ صدوق کہاں ہے، کلینی کہاں ہے، شہید اول کہاں ہے، خمینی کہاں ہے، خوئی کہاں ہے، سیستانی کہاں ہے، خامنائی کہاں ہے، نہیں معلوم۔ لیکن جب تک ہزاروں لاکھوں کو حوض علمیہ میں بھیجا نہیں جائے گا، یہ 3-4 نکلیں گے کیسے؟ سمجھ میں آگئی بات؟ انہی کی تو تلاش ہے، ان کی تلاش کے لیے سمجھ میں آگیا کہ تو بھیجو، ایک جماعت کو بھیجو، ایک دو کو نہیں بھیجو، اور بھیجو بھی کس کو؟ کل میں نے عرض کر دیا، کن کو بھیجو بھائی؟ اپنے ذہین ترین بچوں کو بھیجو، بیکار ترین کو نہ بھیجو، بیکار کو بھیجو گے تو یہ حشر ہوگا، ذہین ترین بچوں کو بھیجو گے۔ بڑے بڑے علماء کی ابزاری میں تو ایک بطور کلی تاریخ پڑھ رہا ہوں، اگر افراد کی تاریخ اتنی بھی قسمیں ہیں، اقسام یا یوں کہہ دیے اقسام کلام ہی، کلام کی قسمیں جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ الاسم والفعل والحرف، کلام کلو، جتنا بھی کلام ہے وہ 3 چیزوں پر ہے، یا اسم ہے یا فعل ہے۔ ذرا سا سخت ہوگا آپ کے عام فہم لوگوں کے لیے، لیکن ذرا جب تک یہ بیان نہیں کروں گا نا آگے آپ کو لطف نہیں آئے گا گفتگو نا، اس لیے ذرا سا برداشت کر لیجئے گا۔ مولا کا کلام ہے، مولا فرماتے ہیں کلام کلو، کلام پورا کا پورا کیا ہے؟ کلام ہے الاسم والفعل والحرف، یا اسم ہوگا جو بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، اسے باہر سے الاسم یعنی مسمى، اسم کس کو بیان کرتا ہے؟ مسمى کو۔ اسم آدمی کا ہوگا، جگہ کا ہوگا، شہر کا ہوگا، جانور کا ہوگا، حیوان کا ہوگا، فرشتے کا ہوگا، آسمان، اسم 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 علم بھی ہوگا، اسم معرفہ ہوگا، اسم نکیرہ ہوگا، ہے نا؟ یہ سب اسم، ہی بھی اسم ہے، ظاہر اسم اشارہ ہے نا، تو اسم ہے جو بھی ہوگا، ہی شی، یہ سب اردو میں بھی، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، انگلش، یہ سب اسم کہ جو بھی تم کلام کرو، یا اسم ہے جو مسمى کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یا فعل ہوگا جو مسمى کے حرکت بتا رہا ہے، یعنی ہم جو فعل انجام دیتے وہ جو بھی کام کریں، حرکت کریں، وہ ہمارا فعل ہے، چاہے چل رہے ہوں، بول رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ فعل، یا اسم ہے یا فعل۔ فعل کیا ہے؟ مسمى کی حرکت، اسم مسمى کی پہچان ہے، اور فعل کیا ہے؟ مسمى کی حرکت، مسمى جو حرکت کر رہا ہے وہ اس کا فعل ہے۔ اور کہا کہ حرف کیا ہے؟ اسم یہ ہو گیا، فعل کا حرف نہ وہ اسم ہے نہ وہ فعل ہے۔ کیا مطلب؟
یہ جو رابطے کا کام دیتا ہے نا، اردو میں سمجھا دیں آہستہ سے، کاکی کے، کاکی ہے، تھا، یہ سب کیا حرف مکمل کر رہے ہیں بات کو. کیا کر رہے ہیں؟ مکمل کر رہے ہیں بات کو. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حرف. بس کلام اس کے باہر نہیں ہے. اب جاؤ اس پر کام کرو، تلاش کر کے آؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن یا چند دن کے بعد آیا، کچھ کام کر کے میں نے پورا شعراء کے کلام جمع کیے، یہ سب جمع کر کے لایا، مولا کی خدمت تقسیم بندی کی. تو مولا نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا ما احسن النحو، کتنا اچھا طریقہ ہے جس پہ تو چل رہا ہے. نحو کہتے ہیں طریقے کو، سلیقے کو، راستے کو کہتے ہیں. محاذ نحو. تو اس دن سے اس علم کا نام پڑ گیا علم نحو. دنیا نے ابو الاسود دوئلی کو امام النحو مان لیا اور شرما گئے استاد کا نام لکھتے ہوئے. عجیب ہے، مان رہے کہ امام النحو. تو بھئی اس کا بھی تو کوئی امام النحو کا بھی تک کوئی امام ہوگا. جو اصلی امام ہے اسے نہیں مان رہے، اپنے بنائے ہوئے کو مان رہے ہیں. یہی آج تک دستور ہے، جو اللہ بناتا ہے اسے نہیں مانتے، اپنے بنائے ہوئے کو مان لیتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے آئیے اب جلدی جلدی آتے ہیں کہ مجھے آج بہت سارے مطالب بیان کرنے تھے، لیکن اس میں اچھا خاصا وقت نکل گیا. اب آئیے ایک حدیث جو کام کیا، یعنی آج میں بہت ساری بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن بیان اتنا چلا گیا ایسے مقام پہ کہ میں واپس نہیں پلٹ سکا. آئیے بتائیں، میں نے صرف 2 اشارے کیے، آگے اس کی تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ زندگی رے آگے مجلسوں میں. کہ شاگرد تیار کریں نا کس لیے؟ علوم آگے پھیلانے کے لیے نا. آگے پھیلائیں، علوم آگے بڑھتے چلیں، آگے بڑھتے چلیں. لوگ ان کی تقلید کریں. کیا کریں ان کی؟ امام النحو کا مطلب یہ ہوا کہ نحو میں جو بھی تقلید کرے گا، اس کی تقلید کرے گا ابو الاسود دوئلی کی، اس کے پیچھے چلے گا. ایسا ہے. اب آئیے عبداللہ ابن ابی یعفور صحابی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام. آج انہی کے ذکر میں مجلس کو ختم کریں گے. کوئی وقت ہمارے پیش نظر ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ وقت کی پابندی کریں تو میں بھی اپنے آپ کو پابند کیے ہوئے ہوں. حالانکہ دل مچلتا ہے آگے تک چلے جائیں، لیکن وہ آگے بھی جانا ہے، لہذا ہر چیز کو خیال رکھ کے چلنا پڑتا ہے. تو اب عبداللہ ابن یعفور دوسرے علاقے سے آئے، غالباً خوزستان سے، اہواز سے ان کا تعلق ہے. اس زمانے کے آئے ہیں امام کی خدمت. آنے کے بعد کہ مولا لوگ میرے پاس مسئلے پوچھنے کے لیے آتے ہیں اور میں ہر مسئلے کا حل لینے کے لیے آپ کے پاس نہیں آ سکتا. دیکھیے بالکل عقلی بات آ رہی ہے سامنے. یعنی امام موجود ہیں، ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں ہر جگہ. اسی لیے مدرسہ بنایا تھا نا، یونیورسٹی بنائی تھی نا، دانشگاہ امام صادق. ایسے نا 5000 شاگرد تھے. کتنے؟ ایک وقت میں. نامعلوم اور کتنے رہے ہوں گے. 4000 کے قریب نام تو شیخ مفید نے تحریر کیے، نام لکھے ہیں شاگردوں کے. اور صرف مسلمان نہیں ہیں اس میں، دیگر بھی ہیں، ہنود بھی ہیں، یہود بھی ہیں، اور یہ مسیحی بھی ہیں. اسی لیے مدینے سے باہر یونیورسٹی بنائی تھی، یاد رکھیے گا. اس وقت کہاں بنی تھی یونیورسٹی؟ مدرسہ مدینے کے باہر، کیونکہ مدینے میں غیر مسلموں کا داخلہ بند ہو چکا تھا نا، اس لیے باہر بنائی تھی تاکہ سب آئیں. یعنی علم کے خیرات بانٹنے میں امام نے مذہب بھی نہیں دیکھا، جو بھی علم لے جائے. لہذا یہ تشیع کا افتخار رہا کہ ہمارے مدارس میں اگرچہ کہ اس کا ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن آج تک نہ ہمارے مدرسوں کے دروازے دوسروں کے لیے بند ہوئے، نہ مسجدوں کے دروازے بند ہوئے، نہ مجلسوں کے دروازے بند ہوئے. ہے نا، ہر جگہ دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے. اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، لیکن کیا کریں؟ سنت ائمہ یہ کہ دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا. جہاں سے علم بانٹا جائے گا وہ دروازے ہم بند کر ہی نہیں سکتے. سنت ائمہ ہے ہی نہیں، ہے نا. سنت ائمہ یہ کہ نہیں سب کے لیے دروازوں کو کھول دیا جائے. تو عبداللہ ابن ابی یعفور فرماتے ہیں کہ مولا ہر سوال کا جواب لینے میں نہیں آ سکتا آپ کے پاس. کیسے آ جاؤں؟ بعض سوالات کے جواب میرے پاس نہیں ہوتے. تو امام نے فرمایا، اب ایک اور امام کے بہت قابل ہیں تو بہت سارے جن کا ذکر میں کروں گا. ایک ہے محمد ابن مسلم الثقفی. تو امام نے فرمایا ما یمنعک من محمد ابن الثقفی، محمد ابن مسلم الثقفی، کس چیز نے تجھے روکا ہے میرے شاگرد محمد ابن مسلم الثقفی کے پاس جانے سے؟ کس چیز نے روکا؟ کیوں نہیں جاتا اس کے پاس؟ جبکہ وہ کون ہے؟ فَإِنَّهُ، جبکہ یہ محمد ابن مسلم الثقفی قد سمع من ابی، جبکہ اس نے میرے بابا سے بھی حدیثیں سنی ہیں، اور یہ کانا عندہ وجیہا مرضیہ، یہ میرے بابا کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے
اور یہ قابل بھی ہے اور اللہ نے اس کو شان و شوکت بھی دی ہے. یعنی میرا بابا بھی اس کی تائید کرتا ہے, میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں, تو میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ جایا کرو نا, محمد ابن مسلم کے پاس جاؤ, اس سے مسئلے کو پوچھا کرو. تو امام موجود ہیں, اپنی موجودگی میں بتا رہے کہ مجھ تک مت آؤ, میرے شاگردوں کے پاس جاؤ. اس کو کہتے ہیں رجوع کرانا. امام نے اپنے سامنے رجوع کرایا. اب آج کہیں سے آواز آ جائے کہ نہیں جی ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں اور کسی کی تقلید نہیں کرتے. امام تو خود فرمانے میرے شاگردوں کے پاس جاؤ. اور جب اپنے شاگردوں کو بھیجنا ہی نہیں تھا, ان کی تقلید کرانی ہی نہیں تھی, تو پڑھایا کیوں؟ ہزاروں کو نہیں, پھیلا دیا پوری دنیا میں شاگردوں کو کہ یہاں یہاں چلے جاؤ. اور بھی بہت سارے جن کا آج مجھے ذکر کرنا تھا لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا. سب کو ایک ایک علاقہ, کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں چھٹے امام کے اور پانچویں امام کے شاگرد موجود نہ ہو, کیونکہ انہی دو کو تو موقع ملا ہے نا. اس سے پہلے اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں جو صورتحال وہ پھر الگ موضوع بن جائے گا, لیکن ان دو کو موقع ملا. بنی امیہ بنی عباس کی جب خانہ جنگی ہوئی, سیول وار ہوئی, تو اس میں دونوں اماموں کو موقع ملا, اور اماموں نے اس چند سالوں میں 20-25 سال میں اتنا کام کر دیا کہ ساری دنیا کے مقابلے میں آج بھی مکتب سرخرو کھڑا ہوا ہے نا. اتنا کام دے, اتنا کام کر دیا. ایسے ہوا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ جو میرے شاگرد ہیں, ان سے رجوع کرو. تو جو امام اپنے سامنے رجوع کرا رہے ہیں. اور ابان بن تغلب, چلیے اب آگے ایک دم سے نام ذہن میں تو اس کا بھی ذکر کرتے چلے جائے. ابان بن تغلب تو اتنا پسندیدہ ہے کہ وہ اس کو حکم دیا امام نے, اجلس فی المسجد المدینہ, جاؤ بیٹھو اپنے شہر کی بڑی مسجد میں, مرکزی مسجد میں بیٹھ جاؤ. وافت الناس, اور لوگوں کے لیے فتوے دو. امام فرما رہے ہیں, امام فرمائے کہ تم کو اتنا میں نے علم دے دیا, اب جاؤ فتوے دو. فَإِنِّي أُحِبُّ أَن يُرَى فِي شِعَتِي مِثْلُكَ, میں محبت کرتا ہوں تجھ جیسے لوگوں کو اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں دیکھوں. یعنی امام کو کون پسند ہے؟ ایسے لوگ پسند ہیں جو لوگوں میں ائمہ طاہرین کے علوم کو تقسیم کریں, ائمہ طاہرین کے علوم کو پھیلائیں. سمجھ میں آگئی بات؟ کتنی آسان سی بات کہ ائمہ طاہرین اپنے سامنے اپنے شاگردوں کو بنا کے بھیج رہے ہیں, تعلیم دے کے بھیج رہے ہیں, تو لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کی طرف رجوع کرو, ان کی طرف رجوع کرو. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امام معصوم اپنے ظاہری وجود میں اپنے سامنے لوگوں کو رجوع کرنے کا حکم دے, لاوارث نہ چھوڑے, اپنے نائبین کو بھیجے, وہ نائبین ان کی مومنین کی سرپرستی کریں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پردے غیب میں جائے اور اپنے چاہنے والوں کو لاوارث چھوڑ دے؟ خود سوچے نا کہ جو اپنی ظاہری حیات میں لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑ رہے, لاوارث نہیں چھوڑ رہے, اپنے شاگردوں کے حوالے کر رہے ہیں, تو وہ جب جائیں گے پردے میں تو یوں ہی چھوڑ جائیں گے, بس جاؤ جو کرنا ہے کر لینا, اپنی عقل سے حکم نکال لینا. اب وہ ایک صاحب سے بات ہو رہی, تو وہ ایک دو کتابوں کے نام جو بڑی معروف ہیں ہمارے یہاں ہر گھر میں ہوتی ہیں, ہونی بھی چاہیے, ہم اس میں مسئلہ دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا اچھا وہ کتابیں کس کی ہیں, وہ کس کی تالیف ہے؟ اب پھنس گئے نام. میں نے کہا میں بتا دوں, یا شیخ عباس قمی کی ہوگی, یا بیچارے مولانا منظور حسین صاحب کی کتاب چلی آ رہی ہے 1 صدی سے تقریباً, میں نے کہا ان کی ہوگی. تو انہی نے جمع کیا نا, تو پھنسو گے تو مولوی کے ہی پاس کہاں سے جاؤ گے؟ جن کتابوں کے تم حوالے دیتے ہو تقلید کے خلاف, تو اللہ کے بندے وہ بھی تو مولوی کی ہے نا, تو مولوی کی مان رہا ہے نا, تم جبھی تو حوالے دے رہا ہے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, فلاں کے بڑے فخر سے کتابیں لے آتے ہیں. یہ لوگو شیخ توسی نے یہ لکھا, تبرسی نے یہ لکھا. تو شیخ توسی کون ہے؟ سائنسدان ہے کوئی قانوندان ہے, کیا ہے وہ؟ کوئی زمیندار ہے, کوئی جاگیردار ہے؟ عالم ہے نا. تو حوالے مجبور ہو تم کہ اپنی بات کے لیے بھی حوالے لانے پڑیں گے, تو علماء ہی کے لانے پڑیں گے. یعنی ماننی علماء ہی کی پڑے گی, تو اسی ماننے کو تقلید کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہی تو ہم بھی کہہ رہے کہ کسی کی تو مانو, بس فرق اتنا ہے کہ ماننے والوں کا فرق ہے, مانتے سب ہیں. کوئی فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوئے کی مان رہا ہے, کوئی باتقوی ترین فرد کی مان رہا ہے, کوئی اس کی مان رہا ہے جو دین کا محافظ ہے, کوئی اس کی مان رہا ہے جو سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا. تو کون بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ وہ بہتر ہوا نا جو ان دلیر اور شجاع علماء کی پیروی کر رہا ہے, جو ان مجاہد علماء کی پیروی کر رہا ہے, دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ بس عزاداران حسین. اسی لیے کربلا سے, مکے سے کربلا تک تقریباً کہتے ہیں کہ 2,500-3,000 افراد تھے جناب سید الشہداء کے ساتھ.
لیکن مکے سے نکلتے جب جیسے اندازہ ہوا ارادوں کا حسین کے، تو پھر لوگ چھٹتے گئے. وہی ہے ارادے خطرناک ہیں حسین. یہ حسین سب سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنے قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں. جو میرے ساتھ جائے گا مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. اب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ بھئی ملنا ملانا کچھ نہیں ہے، قتل ہونا ہے. تو آہستہ آہستہ چپکے چھٹتے چلے جاتے تھے. کسی کی اماں بلا لیتی تھی، کسی کی زوجہ بیمار ہو جاتی تھی، کسی کے بچے کی نوکری کا مسئلہ تھا، کسی کی بیٹی کا میڈیکل میں داخلہ ہونے لگا تھا کہ نہیں گیا تو داخلہ رہ جائے گا، کسی کا ویزا آ جاتا تھا، حضرت بھائی نہیں گیا تو ویزا کینسل ہو جائے گا. یہ اشارے کر رہا ہوں، اب سمجھ لیں کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لہذا کیا ہوا؟ حسین نے بھی نہیں روکا، ہاں جاؤ بھائی، ایسا نہ ہو بیٹی کی نوکری رہ جائے، بیٹی کا داخلہ رہ جائے، ویزا رہ جائے، امیگریشن رہ جائے. جاؤ جس کو جانا ہے جانا ہے. حسین بھی جاتے تھے، مجمع تھوڑی اکٹھا کرنا ہے، ہجوم نہیں اکٹھا کرنا. یہ اگر ہجوم میرے ساتھ ہوا تو مار کے کربلا کچھ اور ہے، وہ کچھ اور. اگر عین مارکے کے دن ان کے قدم اکھڑ گئے تو پھر اس جنگ میں اور دوسری جنگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. مارکہ کربلا میں اور دیگر مارکوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. مارکہ کربلا کو جدا کر رہی ہے کوئی اور چیز. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کوئی اور چیز الگ کر رہی ہے، ورنہ تو ایک جیسے ہو جاتے نا مارکے. آج تک کروڑوں کے افراد کے مارکے ہوں، لاکھوں کے مارکے ہوں، ان کے لیے اگر کربلا مثال ہے تو کیوں؟ حسین نے لشکر کے چھانٹنے میں بڑی احتیاط کی تھی. لشکر کے جاؤ ہاں جاؤ، بڑا مسئلہ ہے، تمہارے گھر میں بیماری ہیں، جاؤ، تمہاری اماں نے بلایا چلے جاؤ، تمہارے ابا بہت ضعیف ہو گئے، بھائی تمہیں ضرورت ہے ان کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ. حسین خود بیچے تھے، ہاں بالکل مجبوری ہے، جاؤ چلے جاؤ. نہیں چاہتے تھے حسین مجموعہ. آپ نے دیکھا نہیں کہ مکے سے کربلا تک حسین لوگوں کو واپس بھیجتا رہا نا. لیکن کچھ لوگ ایسے جسے حسین نے خط لکھ کے بلایا. یہ سوال رکھیے گا، کل اس کا جواب دوں گا، ذہن میں رکھیے گا یہ سوال. بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ حسین تو سب کو بھیج رہے نا، بھئی جس کو جانا ہے چلے جاؤ، شب عاشور بھی چراغ کھل کے چلے جاؤ. لیکن پھر کیا مسئلہ ہے؟ ایک کو نہیں، کچھ لوگ، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کچھ لوگوں کو خط لکھے تھے حسین نے، کچھ لوگوں کو خط لکھ کے بلایا، ان میں جن کو خط مل گئے وہ آ بھی گئے، 2-4. ایک نہ سمجھیے گا، 2-3 آئے تھے، میں وہ کتاب میں اپنی لکھ بھی چکا ہوں انصار حسینی میں. اور الحمدللہ اللہ نے میرا خواب پورا کیا، اس کے دوسرا حصہ بھی آ گیا. یہ میرے خواب تھا 20-25 سال سے کہ تمام انصار حسینی کا، شہداء کربلا کا ذکر کر دوں، اور میں ذکر کرنے میں کامیاب ہو گیا. پہلا حصہ چھپ چکا تھا، دوسرا حصہ بھی آ گیا، انشاءاللہ 2-4 روز میں آ جائے گا. آج جب مجھے پوری خبر مل گئی کہ وہ چھپ گیا، پرنٹ ہو گیا، ٹائٹل آ گیا، اب بتا رہا ہوں. پہلا حصہ تو آ چکا تھا پچھلے سال، یہ دوسرا بھی آ گیا. یہ میرے خواب تھا کہ انصار حسینی کی خدمت میں کوئی اپنا حقیر سا، ناچیز سا تحفہ ان کے قدموں پہ رکھ دوں. شاید گناہگار لوگ ہیں نا، کوئی بخشش کا سامان ہو جائے. یاد رکھنا، کوئی ایک ناصر بھی حسین کا خوش ہو گیا نا، وہ ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا. ہمارے اعمال کا، ہم گناہگار لوگ، کسی نے بھی ہاتھ تھام لیا بخشش، بس اسی یقین اور اسی امید، اسی آرزو کے ساتھ یہ کام انجام دیا تھا. الحمدللہ مولا کی تائید سے، مولا کے حکم سے وہ کام مکمل ہو گیا. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ کیا مسئلہ؟ یہ راز ہے نا کہ بھیجنے والا حسین سب کو بھیج رہا ہے، جاؤ چراغ گل کر رہا ہوں چلے جاؤ. پھر کیوں بلا رہا؟ اب سنو، جب امام زمانہ آئے گا تو کیا ہوگا. یہی شبیہ تو حسین نے کھینچی کہ ہوگا کیا. حسین جانتا تھا کہ میرے لشکر میں کیسا سپاہی چاہیے. لہذا جہاں بھی، جس حصے میں بھی، اگر وہ یمن کا ایک حصہ ہے ہمدان، یمن والا ہمدان، بنی ہمدان جو کہلاتے ہیں، اگر یمن میں حضر موت میں بھی میرا ایک سپاہی ہے، زمین اپنی تنابیں کھینچے گی اور ایک ایک ناصر حسین کا کربلا میں پہنچ جائے گا. جب حسین آواز دے گا کہاں ہو میرے شیروں، تو جہاں بھی ہوگا حسین کا شیر کربلا میں آ جائے گا. سمجھ میں آگئی بات؟ کل اس کی تفصیل، اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا کوئی بات نہیں، کل سمجھا دیں گے. یہ لشکر چاہیے حسین کو، وہ سپاہی نہیں چاہیے جن کے قدم ڈگمگا جائے، لڑکھڑا جائے. لہذا آج وہ تاریخ جب حسین اس لشکر کو لے کر، اب بھی کچھ زیادہ ہے، اب بھی 700-800، یہ بھی چھٹ جائیں گے، 9 تک سب چھٹ جائیں گے، لیکن پہنچ گئے. جانتے ہیں حسین کہ یہ کون سی سرزمین ہے، جانتے ہیں، لیکن حجت تمام کرنا ہے نا.
حجت تمام کرنا۔ جب سواری نے بڑھنے سے انکار کر دیا، حسین نے کہا دوسری سواری لاؤ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے حیوان کی مرضی نہیں ہوتی نہیں جائے گا، تو ظاہر ہے کہ معصوم اس پہ وہ تو نہیں کرتے نا کہ اس کو مارا جائے یا اس کو ضرب لگائی جائے، ضرب نہیں لگا تھا معصوم، بدل دوسری تیسری۔ کہتے ہیں روایات کے مطابق کہ 7 سواریاں حسین نے بدلی، کوئی آگے نہیں آگے۔ معلوم ہے حسین چاہتے ہیں سرزمین آس پاس کوئی آبادی ہے، بتائے گا کہ ہاں بنی اسد کا قبیلہ آباد ہے، بلاؤ۔ بنی اسد کے لوگوں نے سنا کہ فرزند رسول آئے، سب آگے، سارے آنے کے بعد دست بوسی قدم بوسی کر رہے ہیں۔ تو حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ یہ روایت ہر جگہ یاد رکھیے گا، یہ روایت ایسی ہے کہ جو ہر جگہ ہے، یعنی مستند روایات میں سے ایک روایت یہ ہے، یہ ہر جگہ موجود ہے۔ نام کیا ہے پوچھا تو کہا جیسے اصل نام چھپاتے ہیں نا، جلدی سے کوئی بولا نینوا، اصل نام نہیں بتا رہے نینوا، لیکن فرزند رسول جتنی جلد ہو یہاں سے چلے جائیے، یہاں رکیے مت، رکنے کا قصد مت کیجیے گا۔ کوئی اور نام ہے ماریا، شت الفرات، اور نہ معلوم کتنے کوئی 7-8 نام بتا دیے، تاریخ میں بھی ہیں وہ سارے نام ہیں کربلا کے، نام بتا دیے تھے، سرزمین طف، ارض طف، اور پتہ نہیں کیا 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 نام بتا دیے۔ اور امام بار بار پوچھتے ہیں اور کوئی نام، اور کوئی نام۔ ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس سارے نام ختم ہو گئے، اب مجبور ہو گئے۔ جب امام نے پھر پوچھا کہ اور کوئی نام، اب کسی نے سر جھکا کہ کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اپنے بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس سرزمین سے کوئی نبی یا نبی زادہ خوش نہیں گیا، تکلیف دیکھے بغیر نہیں گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں جناب نوح کی کشتی بھنور میں آ گئی تھی۔ اے فرزند رسول جتنی جلد ہو سکے اس زمین کو ترک کر دیجئے، یہاں رہنے کا ارادہ مت کیجئے گا۔ مگر حسین نے جو ہی سنا کرب و بلا کا نام، کلمہ ارجا زبان پہ جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتر آئے گا۔ حسین کے فرماتے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہاں ہماری سواریوں کی جگہ ہے، یہ ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہاں ہمارے مزار بنیں گے، اور قیامت کے دن ہم یہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ حکم دیا بس سواریاں بٹھا دو، سب کو حکم دیا انصار کو خیمے لگا دیتے ہیں، ہمیں یہیں ٹھہرنا ہے، ہمیں اس سے آگے مت جانا، نہیں جانا۔ اچانک جناب فضہ پہنچی کہ آقا زادے شہزادی نے آپ کو یاد کیا، آئے، ناقہ بیٹھا ہوا ہے، محمل میں ہے، اماری میں ہے، ثانیہ زہرہ، بہن نے بھائی کو، بھائی نے بہن کو سلام کیا، بلانے کا سبب پوچھا، بے چین و کرب کے عالم میں ثانیہ زہرہ فرماتی ہیں بھائی جتنی جلد ہو سکے اس جگہ کو ترک کر دی، جتنی جلد ہو سکے اس جگہ کو ترک کر دی، یہاں رہنے کا ارادہ مت کیجئے گا۔ جب سے یہاں آئی ہوں اس زمین سے، اس مٹی سے مجھے آپ کے لہو کی بو آتی ہے، میرا دل گھبرا رہا، میرا کلیجہ حلق کو آ رہا، دل قابو میں نہیں۔ سر جھکا کے حسین فرماتے ہیں بہن اب ہم کہیں جانے والے نہیں، یہی وہ زمین ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہیں ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں ہم قتل کیے جائیں گے، قیامت کے دن یہیں سے ہم اٹھائے جائیں گے۔ بتا دیا بہن کا، بہن بھی تیار ہو گئی ہر امتحان کے لیے، واپس کس کی زمین ہے؟ بنی اسد کے لوگوں نے کہا ہماری زمین، کہ زمین میرے ہاتھ فروخت کر دو، کہ فرزند رسول ہم آپ کو ہبہ کرتے ہیں زمین دیتے، کہ نہیں سودا کرو۔ سودا ہوا اور روز کی قیمت پہ، یعنی اس زمانے کی جو قیمت تھی اس پہ، وہ روز کی قیمت کہلاتی، اس روز کی جو قیمت تھی اس قیمت سے سودا ہوا، 60,000 درہم لکھا۔ حسین نے 60,000 درہم دیے اور قبالہ ہو گیا، تحریر ہو گئی، لکھ لیا گیا کہ زمین حسین کی۔ پوچھا میری ہو گئی زمین؟ زمین میری۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ میں اپنے گھر میں تھا، اپنی زمین میں تھا، میں نے کہیں کسی پر حملہ نہیں کیا۔ ابھی اور بھی وجہ بتاتا ہوں، جو ہاتھ زمین میری ہو گئی، دیکھو یہ زمین میری ہے، یہ میری جاگیر ہے، اب میں 3 شرطوں کے ساتھ واپس تمہیں ہبہ کرتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں یہ 3 شرطوں سے۔ پہلی شرط
دیکھو کچھ ہی دنوں کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے. یہ کوفی شامی اپنے کشتوں کو دفنائیں گے, ہمارے لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے. جب وہ لشکر چلا جائے تو آنا, ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. دوسری شرط, دیکھو اس زمین پہ کھیتی باڑی نہ کرنا, زراعت. جانتے ہیں کیوں؟ حسین کو معلوم ہے قیامت تک میرے چاہنے والے کروڑوں کی تعداد میں آئے گی. چہلم تو ہر موسم میں آئے گا, عاشور تو ہر موسم میں آئے گا, سردی گرمی خزاں بہار ہر موسم میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لہٰذا اگر کھیتی باڑی ہوگی, حسین کے چاہنے والے جائیں گے, دنیا الزام لگائی کہ کھیتیوں کو رونتے ہوئے چلے جائیں. یہ شرط سمجھ میں آئی کیوں شرط ہے کہ اس میں کھیتی باڑی نہ کرنا؟ تاکہ میرے چاہنے والے جب آئیں گے اطمینان سے آئیں. لہٰذا آج تک کھیتی باڑی نہیں ہوتی. وہ پھول وول لگانا وہ الگ بات ہے, کھیتی باڑی نہیں ہوتی. کربلا کے باہر ہوتی ہے کھیتی باڑی, کربلا میں نہیں ہوتی. اس کربلا میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی. کیوں؟ حسین کی زمین ہے. تیسری شرط, دیکھو کچھ عرصہ گزرے گا, ہمارے چاہنے والے ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے. جب قبروں کی زیارت کے لیے آئیں, انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا اور انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا. 3 دن تک. بدترین دور میں, قتل عام کے دور میں بھی کربلا والوں نے اور کربلا کے اطراف بسنے والوں نے حسین کی اس وصیت کو بلایا نہیں. جس وقت ہاتھ اور پیر کاٹے جاتے تھے نا, اس وقت بھی ان بستیوں کے لوگ چوری چھپے آتے تھے رات کی تاریکی میں, اور حسین کا کوئی مہمان آتا تھا تو اسے چپکے سے اپنے گھر لے جاتے تھے. ہمارا مہمان بن جائے. مجھے اس کی تشریح کی ضرورت تو نہیں نا, آپ میں سے بیشتر احباب لوگ گئے ہیں نا کربلا, دیکھا ہے نا کس طرح ہاتھ جوڑ جوڑ کے آپ کی خدمت کرتے ہیں. جب آپ نجف سے کربلا کا سفر کرتے ہیں, وہ ان کے عورتیں ان کے بچے کس طرح آپ کی خدمت کرتے ہیں. دنیا میں ایسا نظارہ کہیں ہے ہی نہیں, دنیا میں ایسی قوم کہیں ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے اپنے گھر کا لا کے رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے, آپ کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے خدمت کرنا. آپ تھک جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پیر دباتے ہیں کوئی ایسا, اور پھر اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دینا. بتائیے مجھے یہ زائر حسین کا مقام کس نے دیا؟ حسین نے وصیت کی میرے زائر آئیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ اس کو ذرا تفصیل سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حسین نے کیوں یہ شرطیں رکھی. میرے چاہنے والے آئیں گے, انہیں مہمان رکھنا 3 دن, انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا. پھر پہلی شرط کی طرف آئے, دیکھو ہمارے لاشوں کو دفنانا مت بھولنا. وعدہ کیا انہوں نے دفنائیں گے, تسلی نہیں ہوئی. کہ اپنی عورتوں کو بلاؤ, خواتین آ گئی جمع, کہ دیکھو اتنا آسان نہیں ہوگا وہ وقت. اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تم چادریں پہن کر آنا, ہمارے لاشوں کو دفنانا. خواتین کو ذمہ داری سمجھا دی گئی کہ اگر کبھی مرد خوف کا شکار ہو جائیں تو خبردار تم بھی خوف کا شکار مت ہونا, مردوں کی غیرتوں کو جگا دو, مردوں کی غیرت کو بیدار کرو. اگر یہ نہ نکلے تم نکلنے. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی حسین, تو اپنے بچوں کو بلاؤ. یہ آج بھی جب مجلس میں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھتا ہوں, اول تو میں زندگی میں کبھی مایوس ہوا ہی نہیں, لیکن اور میرا دل بڑھ جاتا ہے کہ نہیں, جب تک یہ معصوم بچے مجلسوں میں آ رہے ہیں ساری دنیا مل کر بھی حسینیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. حسین نے اہتمام کیا, بچوں کو بلایا, سب بچے چھوٹے چھوٹے. حسین بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئے. اب میں چشم تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین کے چاروں طرف بچے, اور حسین نے کسی بچے کو اس زانو پہ بٹھایا, کسی بچے کو اس زانو پہ بٹھایا, پیار کرتے جا رہے, سروں پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے. بچے مانوس ہو گئے حسین سے. تب حسین فرماتے, دیکھو بچوں, اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں اور ہمارا لاشا نہ دفنائے, ہمارے لاشیں نہ دفنائے, تو تم تو بچے ہو نا, تم کھیلتے کھیلتے آنا, اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کچھ خاک اٹھا کے ہمارے لاشوں پہ ڈالنا.
आजादारों, अब करबला का माहौल बदल गया, होता सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जिद्दत आ गई और लोग पहचान नहीं पाते। लेकिन कुछ अरसे पहले तक जब चीजें अलग अलग थी, नुमायां थी, तो याद रखो आज भी होता जरूर है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं कब होता है। लेकिन पहले नुमायां था, सारी उम्मत इंतजार करती थी। असर का सूरज डूबने लगता था ना जब करबला में, असर आशूर का सूरज, तो सब बनी असद का कबीला आता था, आगे आगे मर्द, पीछे पीछे औरतें, सबसे पीछे बच्चे, सब कफन पहने हुए, कुदाल बेलचे पावड़े कांधों पर होते थे और चिल्लाते हुए हुसैन के रोजे की तरफ दौड़ रहे होते थे। ऐनल हुसैन, ऐन अबनाउल हुसैन, ए हुसैन कहाँ है, ए हुसैन के बेटों कहाँ हो, देखो हम अपना वादा पूरा करने आए हैं, हम आपके लाशों को दफनाने के